السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ 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 اچھا جناب، تعوذ اور تسمیہ سے پہلے میں وہی کہہ رہا تھا کہ یکم رمضان سے آخر رمضان تک انشاءاللہ مکی مسجد کے اندر کلاس ہوگی، تو انشاءاللہ وہی جو سنڈے ہے اس کو شاید ہمیں آپ سے مشورہ کر لیں گے کہ سنڈے عام طور پر تو عصر کے بعد ہوگی، لیکن سنڈے جی کو سر، جو ہے وہ زور کے زور بعد ٹھیک ہے جی، تو وہ جی پھر زور سے 1 گھنٹہ ہم 1.5 گھنٹہ لگائیں گے۔ تو اس کے لیے ساتھیوں کو توجہ دلائیں، جو بھی نئے ساتھی ہیں، خاص طور پہ جو پیچھے ہمارے پاس لوگ ہیں ان کو اگر ٹیلی فون کر کے بتا دیں جنہیں تو کہ یہ رمضان میں ہمارے ساتھ شامل ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے انہوں نے کچھ پڑھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی؟ سر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 76 پڑھنی ہے، اور پیچھے ملانے کے لیے جو آیت نمبر 75 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہی کہ ہوا تو یہ نہیں کہ تو اپنے پاس سے کوئی چیز گھڑ لیتا، لیکن قریب تھا، وہ لوگ چاہتے تھے کہ تو ایسا کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے ثابت قدم رکھا، اور الحمدللہ کوئی چیز ایسی چیز نہیں آئی جو ان کی چاہت کے مطابق ہو۔ اور یہ جو آیت ابھی آئی 75، اس کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے یہی چیز کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بحیثیت مخلوق کے یہ لفظ کہہ رہا ہے کہ ازل لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، کہ اگر کوئی اپنے پاس سے تو چیز گھڑ لیتا تو یقیناً ہم تجھے دنیا کی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی دگنا عذاب دیتے۔ اللہ کہہ سکتا ہے اپنے نبی کو، لیکن یہ خاص طور پر ہماری طرف ہے کہ جو لوگ اس کے بعد اس کے اندر افتراء کریں، تو میں نے کہا تھا کہ قادیانی حضرات جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر افتراء کر کے اس کی کوشش کر رہے ہیں، کامیاب نہیں ہوگی، لیکن یہ چیز جو ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب اور آخرت کرنے کے بعد بھی دگنا عذاب جو کہ قبر سے شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت نہیں کہا، تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی آدمی ویسے ہی کہہ دے، عمومی طور پر کہہ دیتے ہیں وہ اچھی چیز، ہاں جی یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ کئی ساتھی، میں مطلب ہے چونکہ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہوا ہے وہ اپنے پاس سے کہہ دیتے ہیں دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے کہ بھی یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، حدیث کا بھی بعد میں نام لیں گے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری اچھی چیزیں جو کچھ ان کے ذہن میں آتی ہیں وہ قرآن مجید کے اندر ہیں، تو اس سے اجتناب مطلب کریں، اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے، پتہ ہے آپ کو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، تو پھر قرآن مجید کا نام لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی بھی کرتا تو اس کو بھی میں دگنا عذاب دیتا۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر اتنی بڑی بات ہے کہ پھر تو ہمارے خلاف کوئی مدد کرنے والا اپنے لیے نہ پاتا۔ نہ تو پاتا۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں آگے 76 کا، اس کا تعلق ہے پچھلی آیت کے ساتھ۔ اب وہی ٹھیک ہے ہے، وَإِنْ آ رہا ہے وَإِنْ قَادُوا، اور آگے لا آ رہا ہے۔ لا گیا۔
تو یہاں بھی انا ان کا بن جائے ترجمہ کیا ہوگا؟ انا بن انا جائے گا. انا کا مطلب انا کہیں گے تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ ترجمہ ترجمہ کرتے ہوئے ہم بے شک کہیں گے. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. اچھا جی، تو میں ترجمہ پڑھنے لگا ہوں. لفظ جو آ رہا ہے لَيَسْتَفِزُّونَكَ وَإِن زونک كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ. زونک. تو میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے. جی کیا کیا یاد کیا؟ ٹھیک ہے. پھسلا دینا اور بے پہلا شک دینا. وہ قریب تھے. بہکا دینا، ہے نا؟ بے شک وہ قریب تھے کہ بہکا دیے جاتے. نہیں تجھے نہیں، بہکا دیتے. بے تجھے شک وہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ پھسلا دیتے، بہکا دیتے جی، لیکن یہ ہے کہ گھبرا کے ظلم کر کے جو بہکانا ہوتا ہے یا پھسلانا ہوتا ہے اپنے راستے سے، اس کو کہتے ہیں تفزون. تفزا. پھسلانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تجھے. تفزیز پہلے پڑا ہے وہاں ہاں پہلے، جی. وہ تو اس تجھے کا مطلب پھسلا دیتے. بہکانا. بہکانا جی. لیکن یہ جو ہے نا یستفزون کا، یقیناً وہ، یقیناً وہ کفار مکہ یقیناً. جی تجھ پر ظلم کر کے یا تجھے گھبرا کر پھسلا دیتے، بہکا دیتے. یہ فرق ہے جی. جی جی اچھا، اب پھسلانے کا مطلب کیا ہے؟ اب من الارض آ رہا ہے. الارض، الارض اگر ہوگا تو ایک خاص قطع بن جائے گا زمین کا. وہ کیا ہوگا؟ مکہ. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ اللہ کا اصول ہے، تو لہذا اس اللہ کے اصول کو ہی وَإِذًا لَيَلْبَثُونَ خِلَافَكَ، تیرے پیچھے، خلف خلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، مگر اس کے تھوڑے سے. بعد تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اوپر میں نے بات کی ہے سنتا، یہ طریقہ ہے جی، عادت ہے، طریقہ ہے. سنتا من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے. یہ پڑھتے ہیں وَإِن قَادُوا، ترجمہ کریں گے ذرا. اور بے وہ شک قریب وہ تھے. بے شک وہ قریب تھے. بے شک وہ قریب تھے. ٹھیک ہے، بے شک وہ کفار مکہ قریب تھے. کس کے؟ لا یقیناً. یقیناً یستفزونک من الارض، کہ وہ کہ وہ گھبرا کر پھسلا دیتے تجھے. گھبرا کر تو وہ یاد پھسلا رکھنا ہے دیتے جی، مکے کی کہ وہ زمین میں. تجھے پھسلا دیتے اس زمین میں سے. مطلب کیا ہے پھسلا دیتے؟ کہ اتنا ظلم کرتے کیا انہوں نے کہ ان کے قریب تھا کہ تم مطلب گھبرا کے وہاں سے نکل جاتے جی. جی تو اب جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے تو نبی وہاں سے نہیں نکلتا. ہجرت تو انہوں نے کی، لیکن یہ ہے کہ کسی اور کے کہنے پہ نہیں کی. تو لہذا اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے ان کی چیز لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ اوپر وہ ہے تجھے جی، تاکہ وہ تجھے تجھے اس زمین میں سے زمین نکال میں دے. سے نکال نکال دے. دیتے. اب دوبارہ پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ آئے گی. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، بے شک وہ قریب تھے کہ وہ تجھے اس زمین میں سے پھسلا دیتے. پھسلانے کا مطلب ہے وہاں سے جانے پر مجبور کرنا. لِيُخْرِجُوكَ
منہا تاکہ وہ تجھے اس زمین میں سے نکال دیں. یہاں تک ہو گیا جی؟ جی ٹھیک ہے جی سر، جی ہو گیا. مطلب ایک ہجرت وہ ہے جو اللہ کے کہنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ایک اور دوسری اور وہ جو جب ہوتی ہے، جب پیچھے جو سنت مطلب رہی ہے کہ جب کسی نبی کو تنگ کیا گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکلنے کے لیے کہا یا لوگوں تو نکالا وہاں سے، تو ان بستیوں پر عذاب آیا. جیسے لوط علیہ السلام وہاں سے نکلے جی جی اپنے جی سر. اہل خانہ کو لے کے اور اپنے بیٹیوں کو وہاں سے لے کے مسلمانوں کو، تو پیچھے قوم لوط پر کیا ہوا؟ عذاب آ گیا. عذاب آ عذاب. گیا. اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام اپنی کشتی لے کر کشتی میں مسلمانوں کو ڈال کر وہاں سے نکلے، تو پیچھے قوم پر کیا ہوا؟ عذاب آ گیا. عذاب آ گیا. عذاب. لیکن وہ اللہ کے حکم سے نکلے، بالکل ایسا. خود نہیں بھاگے. خود آئے ہیں تو حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں. کیوں جی؟ جی سر. کیا ہوا تھا؟ وہ بغیر حکم پھر کے نکل چلے گئے تھے اور ان کے بعد تو مچھلی کے ہاں، پیٹ میں توبہ پھر کر جانا لی. پڑا. مچھلی کے میں پیٹ میں کرنا پڑا، اور وہاں انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ نے وہ دعا قبول کی. توبہ ہرے کے لیے ہے، تو لہذا مچھلی نے نگل دیا دوسرے کنارے پر. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے. میرے ساتھ ترجمہ کریں. وَإِنْ قَعَدُوا، اور بے شک وہ قریب اور تھے. بے شک وہ قریب تھے. بے شک وہ قریب تھے. اب لا کا بے شک ترجمہ نہ بھی کریں گے تو ان کے اندر آ گیا ہے. بے شک وہ قریب تھے. لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ وہ تجھے پھسلا دیتے. یقیناً وہ تجھے پھسلا دیتے پھسلا دیتے من الارض، زمین میں. اس زمین میں سے. اس زمین جی اس زمین میں زمین سے. میں سے. ٹھیک ہے. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ تجھے اس تاکہ وہ میں سے تجھے اس نکال میں سے دیں. نکال دیں. تاکہ وہ تجھے اس زمین میں سے نکال دیں. یہ اتنا ظلم جبر گھبراہٹ پیدا کریں کہ تو نکل جائے. اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ فَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ، فَإِذًا اس تو وقت. تب، تو اس وقت لا یلبسون، نہ وہ ٹھہرتے. لبسا ٹھہرنا، رکنا، رہنا، یہ معنی پتہ ہے نا. جی جی بالکل. لبس تو اذا لا یلبسون، تو وہ نہ ٹھہرتے خلافک، تیرے تیرے پیچھے. پیچھے، الا قلیلا، مگر تھوڑے. مگر بہت تھوڑے. بہت اس کے ساتھ اس وجہ سے لگائیں گے کہ علیم ہم خوب کی جو باتیں ہیں اسی وزن پر ہے. قلیل تو لہذا بہت لگ سکتا ہے یہاں، مگر بہت تھوڑے. بہت اچھا تھوڑے. جی، اس کے ایک تو یہ تھا کہ بھئی یہاں انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی اتنا تنگ کیا کہ یہ لوگ یہاں سے نکلیں. اور رسول پاک کے علاوہ آپ کو پتا ہے نا کہ 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ ہجرت ہوئی ہے، پتا ہے؟ جی نہیں سر. سر. ایک دفعہ تو کیسے؟ مکے ہوئی. نہیں، اس سے پہلے اب حبشہ کی طرف. حبشہ کی طرف جی، ایک طرف حبشہ کی طرف ہوئی. حبشہ سے پھر لوگ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر پتہ چلا کہ بھی یہاں امن و امان نہیں ہے، لوگ مسلمان نہیں ہوئے، تو پھر گئے تھے کچھ لوگ حبشہ کی طرف. تو حبشہ کی کم از طرف کم 2 یہ ذہن میں رکھیں. اور تیسری جو تھی وہ اللہ کے مدینہ حکم کی. پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کی. اب جب مدینہ میں کی تو پھر کیا ہوا؟ 2 جب کی مدینہ اللہ کے میں نبی کی، نے اجازت دی تھی. نہیں، پہلی 2 اور ہجرت کی اللہ کے اللہ نبی نے نے اجازت دی. جی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اجازت دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے. نہیں گئے. خود نہیں گئے نا، ٹھیک. میں خود کی بات کر رہا ہوں جی کہ اب رسول ٹھیک ہے پاک سر. صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہجرت کر کے. اب ہجرت کے بعد صحیح. کیا ہوا؟ ہجرت کے بعد 2 چیزیں ذہن میں رکھیے، بلکہ 3.
یہاں یہ ہے کہ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ، ترجمہ کریں، اس وقت وہ نہ اس ٹھہرتے وقت وہ اس وہ تیرے نہ وقت ٹھہرتے اور اس وہ اس وقت وقت وہ نہ تیرے پیچھے ٹھہرتے خلاف کا تیرے پیچھے، تیرے جی پیچھے الا قلیلا، مگر مگر بہت تھوڑے سے. تھوڑے سے۔ اب ہوا کیا کہ جب انہوں نے مجبور بھی کیا، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب آپ جائیں، اور وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ 2 دفعہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ ہوا ہے ہجرت کی رات کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کنکریاں یا مٹھی ماری، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے ہر ایک کافر جتنے بھی آئے ہوئے تھے مل کے ان کے درمیان میں سے نکل کے چلے گئے۔ اور دوسری دفعہ سورہ انفال کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کنکریاں لیں یا مٹی لی، اور وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ تو نے وہ چیزیں نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی، اس لیے کہ وہ پہنچی وہاں میدان بدر میں۔ تو میں بدر کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں کہ تیرے پیچھے نہیں ٹھہرے مگر تھوڑے سے۔ بدر کے اندر کیا ہوا؟ جب ہجرت ہوئی تو دوسرے سال بدر کی لڑائی ہو گئی، وہاں کیا جی. ہوا تھا؟ وہاں پہ کافروں کو شکست ہوئی. ہم نے شکست سے اللہ کافروں کو تعالیٰ کی شکست ہوئی، اور اس میں ابو رشوت جہل دے جو دی ان کا سردار تھا، اور بڑے بڑے سردار جو تھے سردار ان جو کے، تھے وہ مارے گئے. سوائے ابو سفیان کے، باقی سب کا وہ کلا کما ہو گیا۔ دو آیا جی ہی نہیں تھا یہ. ہاں جی ہاں جی، ابو ویسے وہ سفیان تو ہے. ہاں جی ابو سفیان اس وقت ابھی نہیں ہوئے تھے مسلمان، جو ہے کہہ ہاں رہا ہوں جی کہ اس کے علاوہ باقی جو ان کے اوپر بڑے والے لوگ تھے، ایک تو وہ قتل ہو گئے، دوسرا یہ تھا کہ انہیں شکست ہوئی۔ اچھا، پھر اور دیکھیں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کے لیے بد دعا کی، جو کہ عام طور پہ آتا ہے کہ اپنا رحمت للعالمین، لیکن جب صورتحال آ جاتی ہے تو نبی اپنی قوم کے لیے کرتے ہیں۔ تو قحط سالی ہوئی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور قحط سالی کہاں ہوئی؟ مکہ میں۔ مکہ میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رشتہ داری کے ناطے کے طور پر، صلہ رحمی کے طور پر ان کی مدد بھی کی، اور پھر 8 ہی سال گزرے تھے تو کیا ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آئے گا وہ آیت بھی پڑھیں گے، کہ واپس آ گئے، اور واپس آ کے فتح مکہ جو تھا، مکہ فتح ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ جی جی. 8 تو ہجری مکہ کافر، فتح ہو گئے. جی تو کافر کتنے رہ گئے؟ قلیل رہ گئے یا زیادہ؟ بہت تھوڑے چلے بہت تھوڑے. قلیل. بہت تھوڑے۔ انہیں کہا کہ بھی اب آپ کے پاس 4 مہینے ہیں، 4 مہینے تک آپ رہ سکتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ جی. ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں کہ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آگے قلیل. سمجھے اب؟ جی بالکل جی ہے. سر. اچھا جی، اب آگے انشاءاللہ تو آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ سنتا، یہ ایک سنت ہے، یہ طریقہ ہے، ایک معیار ہے جی۔ سنتا ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ ہے. یہ ایک طریقہ ہے، من قد جو ارسلنا قبلک من رسلنا، جی ان لوگوں کے لیے جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، جی۔ سنتا یہ طریقہ ہے، یہ من طریقہ ان کے ان لیے لوگوں کے لیے، ان کے لیے لوگوں کے لیے جنہیں قد ارسلنا، ہم نے بھیجا بے شک ہم نے بھیجا، قبل کا آپ تجھ سے سے پہلے پہلے آپ سے پہلے یا تجھ سے پہلے، مر رسولنا اپنے اپنے رسولوں میں. رسولوں میں سے اپنے رسولوں میں سے۔ میں نے ابھی ان کی مثالیں دی ہیں، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، باقی بھی جو چیزیں عذاب آئیں وہ یہ ہے کہ اپنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کسی رسول پر کوئی یا عذاب نہیں آیا، اور ان کے ساتھ جو تھے وہ لے کے رسول کو چلے گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، وَلَا تَجِدُ،
اور تو نہیں اور پائے تو گا نہیں پائے گا اور تو آپ نہیں نہیں پائے گا، پائیں گے جی آپ نہیں پائیں گے یا تو نہیں پائے گا، ابھی کہہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، لسنتنا، ہماری ہمارے سنت کے ہمارا لیے طریقہ ہماری سنت میں ہمارے طریقے طریقے میں میں ہمارے طریقے میں تحویلا، پہلے پڑا ہوا ہے کوئی کوئی تبدیلی، تبدیلی کوئی تبدیلی ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی تو نہیں پائے گا۔ یہ جناب دوسری میں دو آیات ہو گئیں، اور میں نے بتایا کہ کوئی واقعی نہیں ہوا اور ان پر عذاب تو نہیں آنا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے ہلاک ہوئے وہ۔ جی آپ نے ڈاکٹر صاحب دو آیات۔ وَإِن قَادُوا، اور بے شک وہ قریب تھے، لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یقیناً وہ تجھے اس زمین میں سے پھسلا دیتے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ تجھے اس میں سے نکال دیں، وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت وہ تیرے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر بہت تھوڑے سے۔ سنتا، یہ ایک طریقہ ہے، من قد ارسلنا قبل کا من رسولنا، ان لوگوں کے لیے جنہیں بے شک ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، ولا تجدوا لسنتنا تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ ہو گئی جی بات۔ جی سر، میں ابھی اس کو دیکھ رہا تھا، یہ جو یستفزون کا جو ہے نا، اس میں کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ، بلکہ زیادہ تر لوگوں نے جو ترجمہ اس کا کیا ہے وہ کیا ہے قدم اکھاڑ دے، تیرے قدم اکھاڑ دے۔ جی ٹھیک ہے، جی تو وہی ہے پھسلنا، قدم پھسلنا بھی وہی اکھاڑنا، جی ٹھیک ہے۔ پھسلا دیتے زمین میں سے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی آ رہی ہے، اور بڑی پیاری آیات ساری ہی ہیں، لیکن یہاں جو چیزیں آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخاطب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دیر کا ہوا ہے۔ کیا حال ہے؟ کیوں جی؟ صحیح، چیزیں عام لوگوں کے لیے ہیں، لیکن کن کو مخاطب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ رسول پاک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب جناب ہم پڑھنے لگے ہیں آیات، شاید 80 تک پڑھ لیں انشاءاللہ۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، جی اقیم وسلم۔ کرو، تو نماز امر کا قائم صیغہ کر۔ ہے، صلاۃ، جی میں ابھی پڑھتا ہوں پھر آپ پڑھیں گے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک لفظ جو ہے یہ نیا ہے، ٹھیک ہے۔ دلوک ٹھیک ہوتا ہے جی۔ ہے کہ جب وسط کے اندر سورج ہوتا ہے تو وہاں سے ڈھلنے سے لے کر مغرب تک وہ ڈھلتا ہی جاتا ہے، کیوں جی؟ جی جی صحیح، تو ترجمہ ہوگا سورج کے سورج ڈھلنے ڈلنے سے لے سے، کر، جی لدلوک الشمس، شمس کا مطلب آتا ہے آپ کو مؤنث بھی ہے، جی ٹھیک ہے، سورج، جی 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 سورج سر، ڈھلنے سے لے کر، جی الا کا مطلب ہوگا کی طرف، تک تک، کی طرف، غاسق، غاسق کہتے ہیں اندھیرا جب شروع ہو جاتا ہے تو غاسق کہتے ہیں، غاسق اللیلی، رات کے اندھیرے کے شروع ہونے تک۔ اب رات کا شروع اندھیرا ہونے کب شروع ہوتا ہے؟ کہ جب شام مغرب کی مغرب، نماز کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر کم از کم کتنی نمازیں آ گئیں جی؟ ظہر کی اور تین، عصر کی آ گئی، مغرب کی مغرب آ گئی اور عشاء کی آ گئی۔ تین، اچھا اچھا جی، مغرب اب عشاء بھی، نہیں، اب مطلب کہنے کا یہ کہ ہم اپنی تفسیر کر رہے ہیں، ورنہ جو حدیث ہے نا وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا 5 نمازیں ہیں، صحیح سر، اور ہم وہ 5 نمازیں تلاش کرتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک، ان چیز جو یہاں جو آیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ، یہ تو جناب ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ آگے آ رہا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، خاص طور پر
اور قرآن فجر کے طور فجر کے وقت اور فجر، تو فجر کی نماز قرآن کے وہاں اس کے اندر پڑھتے بھی ہیں باقاعدہ. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان قرآن الفجری، فجر کے وقت کا قرآن. اب لفظ آ رہا ہے کانا مشہودا، پہلے لفظ پڑھا ہوا ہے مشہودا. مشہودا اگر شاہد کے طور پر لیں گے تو شاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینے والا. گواہی دینا. گواہی دینا. گواہی دینا. اور شاہد وہ بھی ہوتا ہے جو حاضر ہو، دیکھ رہا ہو. جی 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 مشاہدہ کر رہا ہوں. شاہد جی مشاہدہ جس کا ہوگا. تو مشہودا کا مطلب ہے جو ترجمہ کیا آپ نے، اگر آپ وہاں دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا حاضری کا وقت، حاضری دینے کا وقت. ان حاضری دینے کا قرآن وقت. الفجری کان مشہودا. جی تو بے شک فجر کا قرآن حاضری دینے کا حاضری وقت. دینے کا وقت ہے. وقت ہے. اچھا دوسرا گواہی دینے کا وقت ہے. شاہد اگر گواہ کے طور پر کہیں گے تو ٹھیک. اور اگر نظارہ دیکھیں گے تو وہی ہوگا کہ بھئی حاضر ہونے کا وقت. تو ہم جی حاضری کا وقت یا حاضر ہونے کا وقت یہ کریں گے ترجمہ. ٹھیک ہے جی. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. تو ترجمہ کریں پھر ہم آگے آگے چلتے ہیں. جی اقیم الصلاۃ. تو نماز نبی قائم کر. نماز. ہاں جی اب کریں اس کا ترجمہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز قائم کر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز قائم کر. لدلوق الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک. رات کے اندھیرے. جی رات کے اندھیرے تک. وہ میں نے رات بتا کے دیا اندھیرے کہ تک. دلوق کب سے لے کر کب تک ہے، غسق کب سے لے کر کب تک ہے. ترجمہ کریں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز قائم کر سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک. وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کا. اور صبح کا قرآن. جی آپ نے وہ کر لیں پڑھ. اور جی. صبح کا قرآن پڑھ. قرآن پڑھنا. قرآن پڑھ. پڑھ. ان قرآن الفجری، بے شک بے شک صبح کا قرآن. بے شک صبح کا فجر، فجر نماز فجری کہہ رہے ہیں. بے شک فجر کا قرآن کان مشہودا، حاضری دینے کا وقت ہے. اس کے اندر قرآن الگ سے بھی پڑھنا ہے اور نماز کے اندر بھی جو پڑھنا ہے تو فجر کی نماز ہو گئی. کیوں جی؟ بالکل صحیح. جی سر. آگے جناب لفظ آ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو ہو گیا دن کا. اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کتنی عبادت بتا رہا ہے. عام آدمی کے لیے بھی یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے، اور رات میں سے، رات اور رات کے وقت یا رات میں سے. ٹھیک ہے. فتحجد میں نے بتانا ہے آپ کو لفظ. جی تہجد کا مطلب ایک لفظ ہوگا وجود، اے جیم واو دال. وجود کہتے ہیں سونے کو. کیا کہتے ہیں؟ سونے کو. اور یہ مطلب لفظ ایسا ہے کہ جس کے دو معنی ہیں. اور جاگنے کو بھی کہتے ہیں، جاگنے کو بھی جاگتا رہ. جیسے میں اگر تھوڑا سا مثال دیتا ہوں، ویسے وہ مثال یہاں فٹ آئے گی نہیں، اس لیے کہ تا یہاں تو کے لیے ہے. آپ نے علامہ پڑھا ہوا ہے. جی علامہ کا مطلب کیا ہے؟ علامہ القرآن. جی کیا مطلب ہے علامہ کا؟ نہیں پہلے ہم پڑھے ہیں نا یعلمون الناس السحر. علامہ کا مطلب کیا ہے؟ سکھانا. اس نے سکھایا. اس نے اور سکھایا. تعلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے سیکھا. اس نے سیکھا. الٹ ہو گیا نا. جی. حجدہ
جی اگر سونا ہے تہجد جاگنا ہوگا جی 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 وتہجد اور جاگ بھی اس قرآن کے ساتھ وتہجد بھی اصل میں ترجمہ کریں گے ہم اور تہجد ادا کر اس کے ساتھ میں اس کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اور تو رات میں سے تو جاگ اس قرآن کے ساتھ نافلۃ لک اب نافل یہ یاد رکھنا ہے نفل کیا ہوتا ہے فرض کے علاوہ فرض جی کے علاوہ علاوہ جو زیادہ عبادت ہوتی ہے فرض کے علاوہ جو زیادہ عبادت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں نفل نفل اور یہاں ہے کہ نافلۃ لک یہ تیرے لیے اگر لفظی ترجمہ کریں گے تیرے لیے زیادہ ہے نافلۃ لک یہ ترجمہ تیرے کیا ہوگا لیے لفظی تیرے لیے زیادہ ہے میں دونوں کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اور رات میں سے تو جاگ اس قرآن کے ساتھ یہ تیرے لیے زیادہ ہے یہ تیرے لیے فرض سے زیادہ ہے ایک ترجمہ دوسرا ہے تو رات میں سے رات کے وقت تہجد پڑھ بھی اس قرآن کے ساتھ نافلۃ لک یہ تیرے لیے نفل ہے ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی بالکل آئیے سر آئی ہے جی اب جو آ رہی ہے چیز اس میں تو فدا ہونے کو جی چاہ رہا ہے پتہ کیا آ رہا ہے اسا این یب آسا کا ربو کا مقام محمود جی ماشاء اللہ اب ترجمہ کریں ذرا اسا کا مطلب کیا ہوگا ممکن ہے قریب ہے ممکن ہے ممکن ہے این قریب ہے یب آسا کا کہ کہ تجھے ربو معبوس کا کرے تیرا تیرا رب رب تجھے کھڑا کر دے تیرا رب تجھے کھڑا اٹھا کر دے دے یہ کھڑا کر دے کیا کھڑا کر دے تیرا رب تجھے کھڑا کر دے مقام محمودہ بہت زیادہ تعریف کیے گئے مقام میں مقام محمود پر مقام پر جی مقام محمود ہم پڑھتے ہیں جب اذان نماز کے ختم ہو جاتی ہے تو ساری اذان کے بعد کیا پڑھتے ہیں جی دعا جو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں پڑھے جلدی جلدی مجھے بتائیے گا کہاں شروع ہوتی ہے اللهم رب هذه الدعوة هذه التامة الدعوة والصلاة هذه الدعوة القائمة التامة والصلاة آت القائمة محمد ایک إلى الوسيلة الفضيلة مجھے آت والبعث والفضيلة مقام محمدا محمود الوسيلة ہاں إنك اب لا مجھے تخلف بتائیے الميعاد درجة وسيلة جی وابعثه سب کی مقاما جی ہو گیا وابعثه اب مجھے مقاما پڑھ لیں محمودا للذي وعدته ہاں جی وہ تو یہ ہے کہ وَبْعَثْهُ مقام محمود الذی وعدتہ اے اللہ تعالیٰ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر کھڑا کر جو تو نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ایسا ہے جی سر اب مقام محمود کیا ہے یہ وہ مقام ہے حدیث بہت لمبی ہے ترمذی کے اندر لیکن اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جب مقام شفاعت آئے گا وقت شفاعت آئے گا تو دو جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی ایک وہ جب جو لوگ جو ہیں وہ اٹھیں گے اور اٹھ کے مقام اپنا حساب دینے کے لیے جا رہے ہوں گے تو گھبراہٹ ہوگی بہت زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تسلی دیں گے اور لوگ ان کی تعریف کریں گے مقام وہ محمود لفظ ہو گیا دوسرا وہ ہے جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری لوگ آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہماری سفارش کیجیے شفاعت کیجیے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ بھئی وہ مجھ سے غلطی ہوگی آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی غلطی ہوگی نفسی نفسی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی لیکن آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ بھئی مجھ سے لوگوں نے میری
क्या कर दिया था, अल्लाह का बेटा बनाया, तो मैं आपको बता देता हूँ वो शख्स जो शफात करेगा तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे। जी 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 अब आगे जो चीज है ना वो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके दरवाजा जन्नत का खटखटाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, वहां अल्लाह ताला उनको इजाजत देगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे नहीं मालूम कि मैं उस वक्त कौन से कलिमात कहूंगा। अल्लाह अल्लाह ताला मेरे दिल में वो बात डाल देगा, अल्लाह दिल में डालेगा वो बात। अच्छा, रसूल पाक सजदे के अंदर होंगे, पता नहीं कितनी देर सजदा करेंगे, और वो दिल में जो बात डलेगी वो शफात वाली होगी, अल्लाह ताला के इज़्न के साथ होगा। और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला कहेगा कि तू बोल जो कुछ तू चाहता है, तू शफात कर, तेरी शफात कबूल की जाएगी। 3 चीजें हैं वहां अभी। तो वो जगह जो है वो मुकाम महमूद है, मुकाम शफात। वक्त कम है, समझ गए हैं? बिल्कुल तो हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में ये भी बताया कि आप मेरे लिए वसीला और मुकाम महमूद मांगा करें। तो हम जब नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज दुआ अपना अजान के बाद ये दुआ पढ़ते हैं, तो हम असल में अपने लिए दुआ कर रहे होते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद अता फरमा, इसलिए कि हम उनकी उम्मत हैं और वो अपनी उम्मत के लिए शफात करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब दे, नसीब नसीब फरमाए, आमीन, आमीन। आमीन। नसीब फरमा। तो अब पढ़ें जी। असा मुमकिन करीब है, है मुमकिन है, मुमकिन है। अन यब आसा का रब्बू का, कि तेरा रब तुझे तेरा रब खड़ा तुझे करे। खड़ा करे। खड़ा कर दे। मबऊस करना का मतलब ही ये होता है कि आपको पता है सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाए जाएंगे जी। और जी मबऊस करना किसी जगह पर खड़ा कर देना, ये भी है, इसके मानी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया अल्लाह ताला ने, तो मुमकिन है कि अल्लाह तेरा रब तुझे खड़ा कर दे खड़ा कर दे। मुकाम महमूदा, मकाम महमूद पर। मुकाम बहुत ज्यादा तारीफ मुकाम किया गया महमूद पर। या जी, मुकाम बहुत ज्यादा महमूद। तारीफ किए गए जगह फिर पढ़ना पड़ेगा, मुकाम महमूद पर ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी। जी जी तर्जमा करें जी जरा जल्दी जल्दी। हाकिम सलाता से लेकर मुकाम महमूद। आकिम सलात, तू नमाज कायम कर ली दुलू की शम्सी, सूरज के ढलने से लेकर इला गासकिल लैली, रात के अंधेरे तक, व कुरान अल फज्र, और फजर के वक़्त कुरान पढ़। इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा, बेशक फजर का कुरान पढ़ना हाजिरी का वक्त है। वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, और रात में से तू तहज्जुद पढ़ उस कुरान के साथ, ये तेरे लिए नफल है। असा अय्यब आसा का रब्बु का मकाम महमूदा, मुमकिन है कि तेरा रब तुझे मकाम महमूद पर खड़ा करे। लें जी, अब ये सारे का सारा जितना भी आपको पता चल रहा है वो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह मुकाम महमूद पर होंगे, और हम दुआ करते हैं इसलिए कि एक तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और दूसरा ये है कि हर आदमी को तलब भी है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज सारी अजान के अल्फाज को दोहराता है, उसके बाद मेरे ऊपर दरूद भेजता है, और फिर वो दुआ पढ़ता है मुकाम महमूदा वाली जो अजान के बाद पढ़ी जाती है, तो उस पर शफात वाजिब हो गई, मेरी शफात उसके लिए वाजिब हो गई। तो मजा आया आपको अभी? जी जी सर। मजा बगैर अमल के नहीं लेना, हम सब ने अमल करना है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो हाँ कल इंशाअल्लाह आमीन। मिलेंगे, अगली आयत बड़ी इंशाअल्लाह जबरदस्त आ रही। जी ठीक है जी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
कल इंशाअल्लाह। रिवीजन सूरह आराफ से होगी, रिवीजन सूरह आराफ से स्टार्ट होगी सेकंड। आज की रात के ठीक मुतल्लिक भी कुछ बयान